یہ منہج سلیم تو ہم نے اپنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے، بات اعلیٰ ہے، لیکن ایک شکوہ آپ سے بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا امام تو ماننا ہے، رسول اللہ کو بازار کا امام نہیں ماننا۔ بازار میں رشوت چلنی چاہیے، بازار میں ناپ تول میں کمی ہونی چاہیے، بازار کے اندر سودی لین دین ہونا چاہیے، بازار کے اندر میری منمانی ہو، مسجد کے اندر سبحان اللہ اللہ اکبر ہو، لیکن بازار کی جو معیشت ہے وہ رسول اللہ کے مطابق نہ ہو۔ یہ منہج اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہے، مسجد کے امام ہے، سب مانتے ہیں نا، لیکن ریاست کے امام نہیں ہیں ہم۔ سبحان اللہ۔ ریاست کا امام کون ہے؟ ریاست کا امام چور ہونا چاہیے، لٹیرا ہونا چاہیے، شرابی ہونا چاہیے، زانی ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا، اور پاکستان کو فقط اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک اسلام کے نعرے کے اوپر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا کہ اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی، اسلامی نظام آئے گا، اسلام کو نافذ کیا جائے گا، ریاست مدینہ بنے گی۔ لیکن آپ کو سیاستدانوں نے کس کام میں الجھا دیا؟ سڑکوں کے اوپر۔ سڑکیں پکی ہونی چاہیے، یونیورسٹیز بننی چاہیے، ہسپتال بننے چاہیے، اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یونیورسٹیاں بنانا، اگر روڈیں بنانا پاکستان بنانے کا مقصد تھا تو پھر بتائیے ہم نے ہندوستان سے علیحدگی کو اختیار کیوں کیا؟ اگر یہ مقصد تھا تو آج ہندوستان ہم سے آگے چلا گیا۔ ہم نے یہ وطن کلمہ طیبہ کے نام پہ لیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر لیا تھا۔ مولوی صاحب، آپ مسجد کے ممبر کے اوپر سیاسی گفتگو نہ کریں۔ یہ کتنا عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام ہیں، مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ ممبر رسول کے وارث ہیں، لیکن تخت رسول کے وارث نہیں ہیں، خلافت رسول کے وارث نہیں ہیں۔ تخت رسول کا وارث چور، لٹیرا، شرابی، زانی بھی ہو، آپ کو قبول ہے، مسجد کے ممبر کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ایماندار کھڑا ہو۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ابھی آپ کم از کم ممبر کو چاہتے ہیں ایماندار ہو، ممبر کا جو مولوی ہے وہ شرابی نہ ہو، وہ زانی نہ ہو، لیکن اللہ کی قسم آپ کو یہ مغالطہ ہے۔ یہی عقیدے کے اندر اقامت دین کا جو فلسفہ ہے، آج اسی لیے زمین بوز ہو چکا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں دین صرف مسجدوں میں اللہ کے نعرے لگانا ہے، یہ مسجدوں میں سبحان اللہ کہنا یا اللہ اکبر کے ورد کرنا ہے۔ آپ مسجدوں میں سارا دن عبادت کرتے رہے، اللہ کی تسبیحاں نکالتے رہے، کسی کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ کہیں گے یہ دین مسجدوں سے نکل کے معاشرے میں آ جائے، ریاست میں آ جائے، سیاست میں آ جائے، عدالت میں آ جائے، بازار میں آ جائے، تو صرف پاکستان کے حکمران نہیں، امریکہ اور یورپ تک کے سامراجی جو قوتیں ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کو مسجد کے دین سے خطرہ نہیں ہے، اللہ کی قسم مسجد کے دین سے خطرہ نہیں ہے۔ اس دین سے خطرہ ہے جو ریاست میں آ جائے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں عبادت کے لیے آئے تھے، ہاں عبادت کروانے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن آپ اپنے ممبر کا جس کو وارث بنا کے گئے ہیں، اسی کو ریاست کا، اسی کو سیاست کا وارث بنا کے گئے ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے، ایمانداری سے، کیا حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ ریاست کے امام حضرت ابو بکر تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر ریاست کے امام تھے کہ نہیں؟ حضرت عثمان ریاست کے امام تھے کہ نہیں؟ ریاست کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں۔ گویا رسول اللہ کا منہج یہ ہے، ہمارے اسلاف کا منہج یہ ہے کہ ریاست کا امام بھی، سیاست کا امام بھی وہ بن سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز باجماعت کروا سکے، جو خطبہ جمعہ پڑھا سکے۔ آپ ایک عام مولوی کو تو مسجد کے مقتدیوں سے آگے کھڑا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء دین اور طلباء دین ان چور اور لٹیرے سیاستدانوں کے پیچھے چلے۔ علماء اور دین کے طلباء رہنما بننے کے لیے آئے ہیں، مقتدا بننے کے لیے آئے ہیں، پیشوا اور آگے چلنے کے لیے آئے ہیں، آگے چلنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی لٹیرے جگیردار وڈیرے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے سمیت اپنے بات کرتا ہوں، اپنے مسلک کے سمیت بات کرتا ہوں، آج ہم
खास तौर पर मैं जिस इलाके में बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्तों का एक जिला है, लाखों की तादाद में। मैं अभी देवबंद और बरेलवी भाइयों की बात नहीं कर रहा, जो इस्लाम पसंद है उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ आप अहले हदीस यहाँ पे लाखों में हैं। पूरे मुल्क के अंदर आप अपने मसलक की बुनियाद के ऊपर, दीन पसंदी की बुनियाद के ऊपर, इस्लाम पसंदी की बुनियाद के ऊपर एक हल्का नहीं जीत सकते। एक हल्का तो बड़ी दूर की बात है, एमपीए नहीं जीत सकते, एमपीए तो बड़ी दूर की बात है, एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं जीत सकते। वजह, आप और मैं मुजरम हैं। आपने कहा मौलवी मिंबर रसूल पे सियासत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सियासत किसको करनी चाहिए? चोर को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनु इसराइल के जो अंबिया थे, जब वो जाते थे उनके बाद दूसरा नबी आ जाता था और वो उनका सियासी वारस भी हुआ करता था। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे जो मेरे वारिस होंगे। आपने ये समझ लिया कि ये जो वारिस होंगे ये सिर्फ मिंबर रसूल के वारिस होंगे, तख्ते रसूल के वारिस नहीं होंगे। आपको ये धोखा और मुगालता ऐसा डाला गया। आज माशाल्लाह अहले हदीस सारे के सारे, कोई नून लीग में है, कोई पीटीआई में है, आज जो बाकी बचे हैं वो पीपल पार्टी में हैं। और इन जमातों को वोट दो, 75 बरस गुजर चुके हैं, हर जमात को आपने आजमा लिया, इस्लाम को नहीं आजमाया। जिसकी बुनियाद पे ये वतन बना था उसको आपने मौका नहीं दिया। किसको वोट देना? नून लीग को। किसको वोट देना? पीटीआई को। 2 वोट। कारी साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इनसे फतवा लीजिए। ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर हो चुका, हम जिन्स परस्ती को फरोग देने के लिए किसने मंजूर किया? कुछ कहते हैं जी नून ने किया, कुछ कहते हैं पीटीआई ने। मैं आपको बताता हूँ, अयाज सादक ने इस बिल को पेश करने की इजाजत दी, नवीद कमर ने पेश किया, शीरी मदारी इसकी स्पोक्समैन है। तीनों बड़ी लिबरल सेकुलर पार्टियां जो हैं उन्होंने ये बिल मंजूर किया। अब आप अपने जमीर से पूछिएगा, आपने जो वोट नून को दिया है, जो पीटीआई को दिया है, आप इस गुनाह में, उलमा से फतवा भी ले लीजिए, आप इस गुनाह में शामिल हैं कि नहीं? ओ अल्लाह के लिए डर जाओ, अल्लाह के लिए इस्लाम को, इस्लाम पसंदों को, अपने आप को मजबूत करो। जो मजहबी जमात होती है, मजहबी जमात का किरदार क्या है? अल्लामा शहीद की अगर आप अफकार और नजरियात पढ़ते होते तो आज हम इतना मनहज सलीम से हट ना जाते। अल्लामा साहब ने कहा था, ना मैं इक़्तिदार का हरीस हूँ, ना इक़्तिदार को इस तरह समझता हूँ कि अहले हदीस को आना नहीं चाहिए, ना हरीस हूँ और ना ये समझता हूँ कि अहले हदीस इक़्तिदार में आए ही ना, बल्कि मैं मजहबी जमातों को एक मुख्तसब के किरदार में देखना चाहता हूँ। मेरे भाइयों मिसाल दे रहे हैं, हमारे पास हल्के नहीं हैं, हम हल्के नहीं बना रहे, तो सारी जिंदगी 75 बरस गुजर गया, अब भी नहीं बनाने। आज ही मेहनत शुरू कीजिए, जब तक नहीं बनते तब तक लाहे अमल क्या होना चाहिए? आप मिल जाएं, आपके पास हल्का हो या ना हो, आप मुत्तहिद हो जाएं, आप इफरादी कुव्वत मुहैया करें, आप एक प्रेशर ग्रुप बन जाएं। मजहबी जमातें मुख्तसब होती हैं, किस तरह? इसकी क्या मिसाल है? ये कंगनपुर का इलाका है, यहाँ पे कोई कंपनी आती है, एरियल है, मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी आती है, वो फहाशी पर मबनी बैनर्स लगा देती है, खवातीन की इखलाक बाख्ता पोस्टर लगाती है। आप एमएनए नहीं है, आप एमपीए नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास यूनियन काउंसिल की सीट नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास ऐसी स्ट्रीट पावर तो होनी चाहिए, ऐसे नौजवान तो होने चाहिए कि जो इस्लाम के खिलाफ कोई भी अमल हो उसके खिलाफ सड़क के ऊपर पुरअमन अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा सके। अल्लाह की कसम, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर आप लोग मुत्तहिद हो जाए, बिखरे हुए जर्रे हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, बिखरे हुए कतरे हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। बड़ी लोग बातें करते हैं कि ये अल्लामा साहब कैसी बातें करते हैं, हमारा तजर्बा है, मुशाहदा है, आपके सामने बतौर मिसाल रखता हूं। 20 केस है, आज ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर हुआ, मजहबी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, थी ना? थी। और जो पार्लियामेंट में नहीं है वो क्या करे? अल्लाह की कसम आप एहतजाज करें, इनकी जुर्रत नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट को मंजूर कर सके। अगर आपके पास एक सीट भी ना हो
آپ مؤثر احتجاج کر کے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ جمخانہ کلب کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، وہاں پہ پگڑی کے ساتھ داخلے کے اوپر پابندی کو لگایا گیا۔ اس شخص نے، اس بھائی نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ علامہ صاحب بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ جمخانہ کا پروٹوکول ہے کہ پگڑی کے بغیر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے اندر داخل ہونے کی بجائے اپنے سر کے اوپر سنت رسول کو سجانا مناسب سمجھا اور میں جمخانے سے واپس آ گیا۔ ہم نے اس کے خلاف احتجاج کی کال دی، اور آپ کو پتہ ہے جمخانے کے جو معاملات ہیں بڑے اوپر اداروں سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، میں کہا ہمیں احتجاج کا حق ہے، ہم آپ کے جمخانے کے باہر 1000 نوجوانوں کے سروں کے اوپر پگڑی رکھ کے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے صرف اس مذاکرات اور اعلان کے بعد انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی، اور آج جمخانے کے اندر پگڑی سمیت آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا سیٹ ہونا ضروری ہوتی ہے؟ سیٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، سیٹوں کے لیے، حلقے بنانے کے لیے یہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے، بہت سے لوگ خامخواہ اشکالات اٹھاتے ہیں، اور میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ یہ منہج کے خلاف جو باتیں ہیں کہ ساری زندگی سیکولر پارٹیز کی، لبرل پارٹیز کی نوکری اور چاکری کرو، چوروں اور لٹیروں کو اپنا حاکم بناؤ، ان کو ووٹ بھی دو، ان کو نوٹ بھی دو، ان کی سپورٹ بھی کرو، پھر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے یا آپ کے اوپر پرچے بھی کٹوائیں، اور خود ہی پرچے کٹوانے کے بعد آپ کو رہا بھی کروائیں، اور آپ ان کی بلے بلے کرتے رہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے، اسلام پسندوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ایک قوت و طاقت، ایک سٹریٹ پاور آپ سب کو اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے، علامہ شہید کے اس خواب کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے جو انہوں نے ضیاء الحق کو کہا تھا، جا میری اسمبلی میں 1 سیٹ موجود نہیں ہے لیکن خلاف شریعت، اگر تو کوئی شریعت بل پاس کر سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے تو پاس کر کے دکھا دے۔ آپ خلاف اسلام بلوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے، اگر ٹرانسجنڈر بل کے خلاف ہمیں دھرنا دینا پڑا اس دیبال روڈ کے اوپر ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ختم نبوت کی دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، دفاع صحابہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، دفاع حرمین شریفین کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔